ہفتے کے لیے چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ہر روز ہنگامی بنیادوں کے اوپر کارروائی کی گئی، اور خان صاحب کو جمعے والے دن بھی چھٹی کے بعد بھی یہ سماعت جاری رکھتے ہوئے اور ایک ایسے فیصلے کے اندر خان صاحب کو گرفتار کیا جو بالکل قانونی طور پر تھا نہیں، اور اس کی جو واضح وہ ہائی کورٹ کے ریمارکس اور سپریم کورٹ میں جو ریمارکس آئے وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح یہ فیصلہ دیا گیا۔ آج ایک دوبارہ ڈیلے ٹیکٹس کی گئی۔ ہم نے جہاں پر ایڈمنسٹریٹو جج تھے ان کو درخواست دی کہ جناب آپ کیونکہ یہاں پر ڈیوٹی جج ہیں اور اس کیس کی سماعت کریں، تو انہوں نے معذرت کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن علیحدہ سے ہوا ہے اور اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ عدالت بنائی گئی ہے، تو لہٰذا میرے پاس وہ جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو جورسڈکشن دیکھیں، جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج تھے بیسیکلی ان کو ہی چارج دیا گیا تھا اور یہی بات ہم نے کی، لیکن انکار آیا۔ اب ہم رجسٹرار کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب خان صاحب کو جو انصاف ہے وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والا، جو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جب ڈیلے کیا جاتا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انصاف سے محروم کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹک جیل سے جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پوائنٹ وائز میں رکھنا چاہوں گا، جو کہ میں نے خان صاحب کے سامنے باتیں رکھی اور ان سے میں نے گزارش کی کہ کائنڈلی اس کے اوپر ہمیں لازمی بتائیں۔ خان صاحب سے یہ پوچھا کہ سر یہ آپ بتائیں کہ مختلف میسیجز چل رہے ہیں، مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ بی بی صاحبہ نے کوئی بات کی ہے کسی سے، مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ آپ جو ہے معافی مانگ رہے ہیں، مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کمپرومائز آپ کرنا چاہتے ہیں اور ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ تو خان صاحب بڑے حیران ہوئے۔ ان کا دو ٹوک جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو میری جائیداد ہے باہر، نہ میرا کوئی پیسہ باہر ہے، یہ میرا ملک ہے اور میں اس میں ہی میرا جینا میرا مرنا اسی ملک کے اندر ہے، اور میں یہ حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں۔ جمہوریت کی جو میری فائٹ ہے وہ میری جاری رہے گی، رول آف لاء کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے یہ میرا مشن ہے اور یہ میں جاری رکھوں گا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے اس کو ہم کیسے بتائیں، تو خان صاحب نے واضح یہ بات کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کیا کہ اس وقت جو لوگ باہر سے آئے انہوں نے آ کے اقتدار کے مزے لیے، پیسہ جو ہے بنایا، پیسہ لوٹ کر وہ باہر لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر ان کے ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ آج ڈالر ڈبل ہو چکا ہے، ڈالر ڈبل ہونے کی وجہ سے آج جو ہے وہاں پر ان کی جائیداد جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، اور یہ صرف آتے ہی ملک لوٹنے کے لیے ہیں۔ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میرا تو ایک پیسہ بھی باہر نہیں ہے، تو لہٰذا میرا جینا مرنا یہاں پر ہے۔ ڈیل کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے واضح طور پر تمام باتوں کی تردید کی ہے کہ میں نے نہ کسی سے معافی مانگی ہے، نہ میں نے کوئی ایسی ڈیل کے حوالے سے کسی کو کہا ہے کہ آپ بات کریں۔ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپ صدر پاکستان کا اختیار ہے۔ صدر پاکستان ڈیٹ دیں گے، آرٹیکل 485 کے تحت واضح طور پر صدر کو اختیار ہے۔ الیکشن جو کمیشن ہے اس کے پاس بے شک امینڈمنٹس کی جائیں ایکٹ کے اندر، لیکن یہ اختیار کیونکہ آئین سپریم ہے، آئین کی پریورٹی حاصل ہے، آئین کے مطابق صدر پاکستان ڈیٹ اناؤنس کریں گے، اور صدر پاکستان کو ڈیٹ اناؤنس کرنی چاہیے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ان کا واضح موقف تھا۔ باقی میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے موجود تھے، انہوں نے ان سے طبیعت کے حوالے سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں سیل کے اندر، یہ 4 سیل ہیں جن میں سے ایک سیل کے اندر خان صاحب کو تنہا رکھا گیا ہے اور وہاں پر کسی بندے کو جانے نہیں دیا جاتا، قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بکس کے مطالعے میں قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، ہسٹری کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، میرا اس سیل کے اندر میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، مجھے اب وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، 1 مہینہ مجھے ہو گیا ہے، اور میں نے کوئی کلیم نہیں کیا کہ مجھے سیل سے باہر نکالو یا بیٹر فیسلٹیز دی جائیں۔ مجھے جس حالت میں رکھیں میں اس قوم کے لیے اور اس رول آف لاء کے لیے رہنے کے لیے۔ جی کوئی سوال ہے؟